شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار نبوت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار نبوت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ حمد خالق کائنات، بے حد و بے حساب درود پاک آقا دو عالم سید دو عالم رب کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت و احترام دے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ جمادی الثانی اس کی آج 29 تاریخ ہے، اور الحمدللہ گزشتہ 2 جمعے تو اسی
یار غار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل عاشق اکبر جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بارگاہ نیاز اندر ہدیہ پیش کر رہے ہیں. اللہ حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک اساں سارے حضور نے سارے صحابہ نا دلی ادب و احترام نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو علاوہ حضور نے جتنے بھی 1.25 لاکھ کم و بیش صحابان ہر ایک کی صحابیت روایت تو ثابت ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ صحابی ہونا قرآن کی آیت تو ثابت ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی حضور نال معیت، آپ دی حضور نال رفاقت، حضور نال سنگت یہ کتنی عظیم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نہ بچپن بھی حضور نال ہے، صدیق اکبر نہ لڑکپن بھی حضور نال ہے، اور آپ دی جوانی بھی حضور نال ہے، اور آپ دا بڑھاپا بھی حضور نال ہے، بدر وچ بھی حضور نال ہیں، احد وچ بھی حضور نال ہیں، تے سونے صدیق پاک غار وچ بھی حضور نال ہیں. اور الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر مزار وچ بھی اج بھی حضور نال ہیں. آپ زندگی وچ کوئی بھی عمل کیتا اور حضور نے محبت وچ کیتا. گزشتہ جمعہ میں نے تواڈے سامنے صدیق اکبر نا حضور نال جانثاری نا واقعہ پیش کیتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضور نے ذات تے اپنا سب کچھ قربان کیتا. اج اساں گل تھوڑا جا کے چلاون لگا، ذرا توجہ نال سننا. سیدنا صدیق اکبر جس وقت سارا مال حضور نے بارگاہ وچ پیش کیتا نا، جبریل امین آئے آکے حضور نے بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ابو بکر کو پوچھو کہ اتنا کچھ میری راہ وچ دے گی، کیا میرے تے راضی بھی ہے یا کوئی نہیں؟ کیا اس گل تے راضی بھی ہے یا نہیں؟ جان دیتی، مال دیتا، سب کچھ حضور دی بارگاہ وچ قربان کیتا، دے کے راضی بھی ہو یا نہیں؟ کہ دائیں کوئی پچھتاوا تے نہیں. سیدنا صدیق اکبر کو حضور پوچھا تے آپ عرض کیتی، یا رسول اللہ میرا کیا ہے؟ میری جان بھی تواڈے واسطے، میرا مال بھی تواڈے واسطے، میرا سب کچھ ہے ہی تواڈے واسطے، میرا سب کچھ ہے ہی تواڈے واسطے. حضرات محترم ذرا توجہ نال گل سننی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمان تے جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حببا الیہ من الدنیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں دنیا دی کیڑی چیز نال زیادہ محبت ہے؟ دنیا نے سب سے زیادہ کس چیز نال محبت ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے دنیا دی 3 چیزاں نال بڑی محبت ہے. کتنی چیزاں نال؟ 3 چیزاں نال بڑی محبت ہے. پوچھا کہ حضور کیڑیاں 3 چیزاں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطیب، فرمایا مینوں خوشبو نال بڑی محبت ہے. خوشبو نال، خوشبو حضور نے سنت بھی ہے تے محبوب سنت ہے.
اساں سارے بھی خوشبو نال پیار کرنا چاہیے تے صرف تحفہ اپنے تک نہیں بلکہ مسلمان بھائیاں کول ہوئے تے لوانا بھی چاہیے حضور نے یہ سنت ہے فرمایا اس چیز نال ماں بڑی محبت ہے یا رسول اللہ اور کیڑی چیز فرمایا ون نساء فرمایا کہ میں نیک بیوی نال زیادہ محبت ہے کیڑی نیک بیوی نال بڑی محبت ہے اور تیسری چیز فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھ دی ٹھنڈک نماز ہے اس نال ماں بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے یہ حضور نے ترے کیون محبوب چیزاں کیون ترے محبوب چیزاں تھوڑی دیر گزری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پوچھا اے ابو بکر صدیق تو سان کیڑی کیڑی چیز نال محبت ہے قربان جاواں صدیق اکبر نے عشق تو قربان جاواں صدیق اکبر نے ذات تو عرض کی تھی یا رسول اللہ ماں بھی دنیا کی ترائے چیزاں نال بڑی محبت ہے ترائے چیزاں نال بڑی محبت ہے سرکار فرمایا دسو کیڑی شے نال پہلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجه رسول اللہ سونا پہلی چیز اے وے اکھاں ابو بکر دیاں ہوون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے اکھاں ابو بکر دیاں ہوون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے یا رسول اللہ انہاں چیزاں نال بڑا پیار ہے میرے آقا نے فرمایا دوسری کیڑی چیز حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے نے یا رسول اللہ اے میرے سونے آقا سونے مال میرا ہووے در تہاڈا ہووے میں مال آنا رہے تے تہاڈے در دے دینا رہاں دو چیزیں پتہ لگ گئیاں پہلی چیز فرمایا چہرہ مصطفیٰ بڑا پیارا لگتا ہے دوسری چیز فرمایا اوے لوگوں توجہ نال گل سننی ہے فرمایا پہلی چیز مینوں چہرہ مصطفیٰ نال بڑا پیار ہے دوسرا مینوں او مال بڑا چنگا لگتا ہے جڑا رسول اللہ دی بارگاہ وچ قربان ہو رہا ہوئے اور تیسری چیز فرمایا یا رسول اللہ مینوں کائنات دی سب تو چیز پیاری اے لگدی ہے بیٹی میری ہووے او دا شور آمنہ دا لال ہووے بیٹی میری ہووے او دا خامد کون ہوئے بولو بولو کون ہوئے اچھا بڑی پیاری گل سنانا لگا تساں ذرا توجہ نال سننی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں چواں یاراں نال آپ نے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے انہاں وچوں دو او نے کہ جنہاں نے گھر میرا نبی خامد شور بن کے گیا دولہا بن کے گیا انہاں وچوں دو بن کے جنہاں نے گھر سرکار دولہا بن کے گئے اور انہاں چواں وچوں دو او ان کہ جنہاں نے گھر میرا نبی دولہا بن کے آیا ٹھیک ہے نا جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر دولہا بن کے آئے نے میرے آقا حضرت عمر فاروق بھی گھر دولہا بن کے آئے نے اور جناب سیدنا عثمان ذوالنورین حضرت مولا علی المرتضی اے او تو میرے نبی دے یار نے کہ جڑے میرے نبی دے گھر دولہا بن کے آئے بلکہ میرے رب دی مرضی نال ہویا دوستان گرامی قدر سیدنا صدیق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی دا ہر عمل میرے رسول اللہ دی محبت میں گزرے آئے، میرے محبوب کی مرضی میں گزرے آئے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر اس واقعہ نو نقل فرما دے کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک جو ایک انگوٹھی اتاری ہے، چاندی دی انگوٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صدیق بازار جاؤ، اس انگوٹھی اتے رب دا نام لکھوا کے آؤ۔ یہ کرو رب دا نام تھوڑا جا والی حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی انگوٹھی دیتی، فرمایا اس اتنے وان کیا اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ۔ آپ اس نقاش کو گئے کہ آپ نے اس نے فرمایا اس اتنے لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھوا کے واپس آئے۔ آ کے حضور نے دیتی، حضور نے جدو ویکھیا نا اتنے کے لکھیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نال لکھیا گیا و ابو بکر صدیق۔ اے آپ لکھوایا نہیں نہ آپ اسا آکھیا لکھن والے ہیں، بہت لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا لیکن ابو بکر صدیق آپ نے نہیں لکھوایا۔ حضور آ کے انگوٹھی پیش کی تھی، حضور میں کیا تھے لکھے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق۔ کملی والے نے فرمایا اے ابو بکر ایک ایک کچھ کر کے آیا، کہ کچھ کر کے آیا، کہ لکھوا کے لے آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں تے آ کے آیا صرف لا الہ الا اللہ لکھوا، اگلے جملے کیوں لکھوائی نہیں؟ عرض کیجئے سونیا میں کبھی نہ جانا جتھے رب دا نام ہووے نال محمد مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے۔ میں اس گل نوں تے آکھنا جتھے اللہ دا نام ہے سونیا نال تہاڈا نام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ میرے سونیا اساں عرش تے ویکھیا ہے جتھے اللہ دا نام ہے نال محمد دا نام ہے۔ میرے آقا میری تے مرضی ہے لیکن سونیا میں اپنا نام نہیں لکھوایا۔ تھوڑی دیر گزری ہے جناب جبریل امین اللہ دی بارگاہ وچ پیغام لے کے آئے نے اور کی عرض کر رہے نے سونیا ابو بکر جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا ہے، ابو بکر صدیق کا نام اپنی مرضی نال لکھوایا ہے۔ رب کدی اپنے نام نال اپنے یار دا نام جدا نہیں کیتا۔ صدیق نو ایڈا پسند آیا کہ رب نے صدیق دا نام حضور تو جدا نہیں کیتا۔ اے ہے پیار دی گلاں، اے اور راز دی گلاں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھی جڑی بھی خواہش کی تھی رب پوری کر دیتی، رب پوری کر دیتی۔ صدیق اکبر عرض کی یا رسول اللہ دنیا کی سب تو واحد چیز اے وے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، اکھاں میری ہومن تے رخ ودخا میرے محبوب دا ہو۔ اور رب نے پھر ساری چیزاں پوری کیتیاں، توجہ لال رب ساری چیزاں پوری کیتیاں تے جڑی گل آوے نا ان نظر الی وجہ رسول اللہ، رب نے اے پھر گل عام نہیں تے صدیق اور پوچھنا جس ویلے غار ثور وچ گئے میرے آقا صدیق نے گود مبارک وچ اپنا سر انور رکھ دیتا، سیدنا صدیق اکبر جی بھر کے اپنے یار دا دیدار کیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور دے اندر اللہ سب سارے لے جائے، جڑے جڑے گئے انہاں کولوں پوچھو نا غار ثور
کیتا ہے میرے نبی نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دتیاں نے ایک دن میرے نبی نے سیدنا صدیق اکبر نو بلایا ہے بلا کے فرمایا ابو بکر تیار رہنا اسا ایک دن مکے تو ہجرت کر کے جانی ہے میرے آقا ہجرت کرنی ہے یا رسول اللہ نال کون جائے گا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جب اسا مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے ایک محمد مصطفیٰ ہوئے گا دوجا میرا یار ابو بکر ہوئے گا ایک میں ہوسا ایک میرا یار ہوسی دوستانے گرامی کا توجہ نہ لگا سنیے ایک دن میرے نبی نے سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ نپے آئے ایک سائے تے عمر دا ہاتھ نپے آئے اور صحابہ نو کی فرمایا او میرے غلامو ویکھو آج ایک سائے تے میرا یار ابو بکر ہے ایک سائے تے میرا یار عمر ہے اسی جویں دنیا تے اکٹھے آ اسی طرح جنت وچ بھی اکٹھے جاواں گے اکٹھے جا ابو بکر تو میرے نال ہونا اچھا اس گل نہ تقریباً 6 مہینے گزر گئے کتنے مہینے کتنے مہینے جی 6 مہینے سیدنا صدیق اکبر کو پتہ لگ گیا یا کہ حضور نال میں ہجرت کر کے جانا سیدنا صدیق اکبر 2 ڈاچیاں تیار کیتیاں 2 ڈاچیاں خریدیاں انہاں تیار کیتا روزانہ تیار کر کے سیدنا صدیق اکبر 6 مہینے گزر گئے راتی کدی آرام نہیں کیتا ہاتھ وچ تسبیح ہونی تے نبی پاک تے درود پہ پڑھنے تے دروازے نے کیمرہ اگے تے کیمرہ پیچھے پہ جڑ گئے ہر ویلے اڈیکاں ہر ویلے اپنے یاد کی انتظار میں ٹائم پہ گزرنا ایک دن دوستوں نے گرامی قدر حکم میں لگے آئے اے میرا یار لوگ مکے والے تانوں تنگ کر رہے ہیں تواڈے قتل دے پروگرام بنا رہے ہیں اے میرا سونا ہن ہجرت کر کے جاؤ دوستوں نے گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مننے تے نہیں لیکن اپنی امانت نبی پاک کو چھوڑ کے جانے نے دوستوں نے محترم توجہ نال گل سنیے جدوں ہجرت دی رات آئی میرے نبی کول مکی والے دی امانتاں نے ہن 2 امانتاں ہو گئیاں نے ایک امانت مکی والی دی ہے تے ایک امانت رب دا ماہی ہے دوستوں نے گرامی قدر مکی والے دی امانتاں حضرت مولا علی کول نے مکی والے دی امانتاں دا امین مولا علی بن گیا ہے تے رب دے ماہی دی امانت صدیق اکبر بن گئے نے صدیق اکبر کول رب دی امانت آ گئی تے مکے والے دی امانت مولا علی کول آ گئی مکے والے مارا دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک میں بالکل مختصر کراں کہ نعوذ باللہ من ذالک اجس محمد بن عبداللہ پورے قبیلے نے بندے اکٹھے کر کے اج راتی قتل کرنا لیکن میرے بھائی رب نے اپنا یہ اعلان ہے اللہ یعصمک من الناس سونے میں رب خود تیرا محافظ ہوں اے تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتے میں خود تیرا محافظ ہوں دوستان محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون اپنے گھر جو ہجرت کرنے لگے تے مکے والے اپنی تلواراں تیار رکھی ہوئیاں کہ محمد بن عبداللہ باہر نکل سن سر قلم کر دے ہونا لیکن توجہ نال گل سننی رب العالمین نے خود فرمایا میرا محبوب تو نہ گھبرا پڑھ میرا قرآن انہوں نے اچھے وچ مٹی پا دینا شاید نظر ہی کونا میرے قبلی والے نے ہاتھ وچ ریت کی مٹھی بھری ہے تے پڑھن لگ پئے نے سن رب دا قرآن فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون رب دا قرآن پڑھا جا رہا ہے ایک اور مقام پہ فرمایا گیا ولكن اللہ رما اور میرے سونے پڑھدا جا انہاں دی اکھیاں وچ مٹی سڑ دے بڑے بڑے کافر کھڑوتے نے بڑے بڑے طاقتور کھڑوتے نے جنہاں نوں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور حضرت مولا علی نو حکم دتا جا رہا ہے اے علی کل تو انہاں مکے والے دی امانتاں دے کے مدینہ پہنچ جانا ہے سیدنا مولا علی فرماندے نے اوے لوگو ہر راتی سونا نیند نہیں آنی کہ غفلت وچ نیند آ جائے گی میری موت آ جائے گی
کیتی ہوئی. تھوڑی دیر گزری جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا سیدنا صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھولے تے آکھن لگے مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ, میرے سونے کملی والے تشریف لے کے آئے ہو, میں تے تہاڈا انتظار پیا کرنا وا, تہاڈے انتظار میں ٹائم پیا گزارنا. دوستان گرامی قدر میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر آرام کیوں نہیں کیتا؟ عرض کی یا رسول اللہ 6 مہینے گزر گئے نے, راتی ستا کوئی نہ, کس دن عید نہ ہوئے کملی والا آوے ابو بکر ستا پہ ہوئے مزہ نہیں آنا, کل دی عید نہیں بننی. یا رسول اللہ ہر روز تہاڈا انتظار پیا کرنا وا, سونیا تہاڈا انتظار پیا کرنا. اور دل وچ ایک ہی تمنا ہے کملی والا کدو حکم فرمائے گا میں اپنے محبوب نال ہجرت کر کے جاواں. مختصر عرض کراں دوستان گرامی قدر ہجرت کا واقعہ شروع ہو گیا ہے. میرے آقا ہجرت فرما کے جا رہے نے, جدوں گھر چوں نکلے نے 3 راتاں 3 دن دی 3 راتاں کملی والے نے غار سورند گزاریاں نے. جڑے جڑے گئے انہاں کول پوچھو تے صحیح نا غار سورنا کیڑا اوکھا سفر ہے, کیڑا اوکھا سفر ہے, کتنا مشکل سفر ہے. لیکن جدوں غار دے قریب اجے نہیں پہنچے, میں کتاب اندر پڑھیا ہے تقریباً 2 یا 3 میل کا سفر ہے, پہنچن تک 4 گھنٹے لگنے نے. جدوں سفر جاری ہو گیا تھوڑی دیر چلے نے, صدیق اکبر عرض کی کملی والیا میرے سونیا تہاڈے پیر بڑے نرم و نازک نے, گلاب دیاں پتیاں نالوں نرم تہاڈے پیر نے. سونیا میں نہ جانا تہاڈے پیراں اندر پتھر چبھن, او میرے سونیا آئے نا صدیق اکبر دا کندھا تہاڈے واسطے حاضر ہے. صدیق اکبر دا کندھا تہاڈے واسطے حاضر ہے. جدوں کملی والے نو اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے, صدیق اپنی معراج تے پہنچ گئے نے. اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے تے گویا ڈاکٹر علامہ اقبال دی زبانی وچ پڑھے لکھے لوگاں دا شعر سمجھ آئے گا. توجہ نال کر سنیے, ڈاکٹر علامہ اقبال بولے نے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جدوں کملی والے نو اپنے کندھے تے بٹھایا ہے, پاؤں مبارک نو چوم رہے نے, ہاتھاں نال پکڑے ہویا ہے تے کی پیا کہ میرے سونیا تیری معراج کے, تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. سمجھ آ رہی کوئی آ رہی؟ سونا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کی میں تیرے قدموں تک پہنچا. آئی سمجھ کوئی نہیں آ رہی؟ تیری معراج کی تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کی میں تیرے قدموں تک پہنچا. یا رسول اللہ ایک قدم دے عرش معطلہ تے گئے, سونیا ایک قدم چوتھی گئے. کملی والے میں کہتا خوش قسمت آ کے نا قدمہ اپنے ہاتھ بھی نپے ہوئے, نالے زیارت کرنا نالے بوسے پہ دینا. توجہ نال کر سننی, میں تقریر مکمل لگا, میرے کو 2-4 منٹ لگے. توجہ نال کر سننی, میں کیا دسنا چاہنا, میں بالکل مختصر عرض کر رہا. جدوں کملی والے غارے سور اندر داخل ہو گئے نے, توجہ اے پہلی والی گل سناواں لگا. غارے سور اندر میرے کملی والے داخل ہوئے نے. تھوڑی دیر کے دیکھ آئے کافر پیچھے نبی پاک نو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. ایک کافر غارے سور کے سامنے آیا, صدیق اکبر پریشان ہو گئے نے, پریشان ہوئے نے. کملی
والے ہو کبھی سے یاد ہے توڑا میں دیدار کر رہا ہوں کہ بولو جنا رب رکھی ہو ساتھ کون دوستان نے گرامی قدر فرمایا گھبرا نہیں غمگین نہ ہو رب ساڈے نال ہن توجہ نال گل سنیے سیدنا صدیق اکبر کملی والے دا دیدار پہ کرنے نے عرض کی یا رسول اللہ غار بڑی پرانی ہے میں پہلے اندر میں یہ غار کو صاف کرے نا سیدنا صدیق اکبر نے غار اندر بیٹھے آئے بہت سارے سوراخ نے صدیق اکبر اپنا امامہ اتاریا ٹکڑا کیتا ایک سوراخ اندر ٹکڑا کیتا دوسرے سوراخ اندر حتیٰ کہ سارے سوراخ بند نے صرف ایک سوراخ رہ گیا ہے صدیق اکبر نے کملی والی کو بلایا سونیا آ جاؤ ہن غار صاف ہو گئی ہے غار تیار ہو گئی ہے کملی والے نے سیدنا صدیق اکبر نے آخر دے اندر تشریف لے گئے کملی والے نے فرمایا صدیق میں نو نیند آ گئی ہے میں آرام کرنا چاہنا صدیق اکبر نے عرض کی سونیا میری گود حاضر ہے سونیا میری گود حاضر ہے النظر الى وجه رسول اللہ النظر الى وجه رسول اللہ سونیا کائنات وچ سب تو میری بڑی تمنا ہے سونیا تہاڈیاں تہاڈا رخ ہووے اکھاں ابو بکر دیاں ہون سونیا مکھڑا تہاڈا ہووے اکھاں ابو بکر نہیں ہون سیدنا صدیق اکبر رج رج کے پہ ویکھنے رج رج کے پہ ویکھنے نے تے کی پہ آکھنے نے ودوحا مکھڑا بولنا بولنا ودوحا مکھڑا واللیل زلفا ما زام کا کاجل پایا ہے کہا کیا سبحان اللہ پتہ لگے نا سارے جائے پہ ہو تو صدیق آ گئے منن والے بیٹھے ہو ودوحا مکھڑا واللیل زلفا ما زام کا کاجل پایا ہے اوے لوکی رل مل کہندے نے واہ واہ رب یار سجایا ہے صدیق اکبر دیدار کر رہے ہیں اچھا ہن او جدو غار وچ آرام ہو رہا صدیق اکبر ایک سوراخ تے اپنی گھڑی رکھ دتی سمجھ گل دسو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو جس وقت بندہ کدے جا رہے ہوئے کدے بیٹھا ہوئے تے کوئی شے ڈراونی ہوئے تے بندہ پچھاں تھیندا یا نہ تھیندا ماشاءاللہ سارے دلیر بندے بیٹھے پچھاں تھیندا نہ تھیندا پچھاں تھیندا لیکن صدیق اکبر کا طریقہ بدل گیا جدو آیا نا کالا نانگ جیڑا تقریباً 900 سال یا 1200 سال میں انتظار ہے اور اللہ کو دعا منگی سونیا ادو تک زندگی دینا جدو آخری نبی اس غار میں جاسی تے میں دیدار کرے تھا 1200 سال حضرت داؤد علیہ السلام نے زمانے میں سب کو دعا منگی یا اللہ میں اس نبی نے دیدار کرنا چاہنا آج جو سمجھ گیا آج جو ٹائم بھی آ گیا اور رات بھی آ گئی کملی والا آ گیا اور سب بار بار ہر سوراخ چلا سوراخ بند ہے اچھا ایک اور پیاری گل سنا بڑے مزے کی گل سب پہ آگے وہ کپڑا یا ٹکڑا یا اس غار میں کیڑا مانا رکھنا ایک سا مارا ایک پر سر ماریا تے کپڑا ہٹ سکتا ہے کہ اندر آ سکتا ہے ہر کپڑا کے منہ پایا اندر نہیں آیا اندر اسی سوراخ کا جس سوراخ میں صدیق اکبر نے وہ پیر لگے گویا سب کے دسنا چاہنا لوگوں جیڑا بندہ نبی پاک تک پہنچنا چاہنا پہلے ابو بکر نے قدم چومنے پہنچا نہیں بڑی گل سمجھایا گا چھوڑ اور جیڑا بندہ نبی پاک تک پہنچنا چاہنا پہلے نبی نے صحابہ نال پیار کرے سی توجہ نال گل سننی بڑی پیڑی گل سناون لگا جیڑا بندہ صدیق اکبر نال بغض رکھنا صدیق اکبر نال محبت نہیں رکھنا
روایت اندر الفاظ میں نے اگر وہ بندہ 70 نبیوں تو بھی ود کی عبادت گزار ہے فرمایا ود بھی اللہ اس کو نہیں بخشا. صدیق اکبر اور بغض رکھنے والے بندے نہیں اللہ کبھی بخشش نہیں کرنا. وہاں میں اس کو عبادت 70 نبیوں نے عبادت نالو ود کیوں کہ سب کی آخنا پیا میں نبی پاک تک پہنچنا لیکن پہلے یار غار کے قدموں میں جا یار غار کے قدموں میں. آخرکار سب نے پہلی باری بھی جمعے آئے صدیق نے قدم نہیں ہٹایا. آخرکار کالا نانگ تنگ آ کے سیدنا صدیق اکبر نے پیر مجھے تو ڈنگ مارے جدو ڈنگ مارے آئے صدیق اکبر پیر پھر بھی پیچھے نہیں ہٹایا اور آگے دبا کے رکھ آئے پھر ڈنگ مارے. تھوڑی دیر گزری ہے سیدنا صدیق اکبر یا اکھاں میں جو آنسو آئے کیڑا چہرہ مصطفیٰ دے گرے آئے میرے کملی والے دی آنکھ کھل گئی ہے. فرمایا میرا یار کیوں پیارا نہ ہے کیوں پیارا نہ ہے عرض کیتی سونیا باہر غار وچوں ایک کالا آیا نانگ آیا پیراں نوں ڈنگ پیا مار گئے. کملی والے نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں او کالے ڈنگ میرے نے شفا والا آپ کے بیٹھا ہے. او شفا والا آپ نہیں بیٹھا. ان کالے ڈنگ مرے نے کدوں مرے نے پتہ ہے محرم نہ جنگ جڑے گھبرا گئے میں اشارہ پکڑ نہیں میرا سمجھ آیا. کالے لڑ نہیں کالے ڈانگے ان محرمہ جا کے ڈانگ مرے نے نعوذ باللہ من ذالک کہ او بدبخت لوگن 10 محرمہ سیدنا صدیق اکبر نے پتلا بنا کے سانگ لے لی تاں میں کڑا پیا اور بالکل بابا میں دھول پہ اپنا کوئی ڈر نہیں آپ نے کتنی گانے ڈر کے کرے سے ٹھیک ہے نا جی. کملی والے فرمائے نا ڈانگ مارنا کتنا ڈانگ مرے سن تو میرا غار کا بھی یار ہے تے مزار کا بھی تو ہی میرا یار اور ایک کوشش میں بھی تو ہی میرا یار ہو سے اور نوح علیہ السلام نے کشتی دی نام تیرا ابو بکر ہو سی کالے کتنا ڈانگ مرے سن میں خود ہی تیرا یار ہوں. کملی والے جدو سب نے ڈنگ مارے آئے تھوڑی دیر گزری توجہ اے گل ختم کرنے لگا سنا کے پہلی بار گل میں پڑھی ہے پہلی بار ہی سناوا لگا بڑی محبت نال گل سنی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر کالے ناگ ڈنگ مارے آئے زہر نے اتنا اثر کیتا ہے نبی پاک نے اپنا معافی دہن لایا. صدیق اکبر کہندے نے لوگ نہیں پتہ لگائے نبی پاک دا ہاتھ پیر لگا یا زہر دا اثر پیر ختم ہویا کوئی نہیں پتہ لگا. لیکن تھوڑی دیر گزری ہے میں گل مکانا لگا تھوڑی دیر گزری ہے سیدنا صدیق اکبر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا بہت ڈاڑی تریگ لگ گئی ہے بہت ڈاڑی پیاس لگ گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر رات نکلا پانی بھی کوئی نہیں آ گیا انہیں نہیں فرمایا بلکہ میرے کملی والے نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں غار نے کول پار جانا تیرا پانی دا بندوبست ہو گیا ہے. صدیق اکبر جدوں غار دے کول آئے نے کی ویکھے آئے ایک
کنیکشن ہے نا نبی پاک اس غار میں موجود ہے اس غار نال ملا علیم البدات کی صدور پہلے جان گیا کہ میرے یار نے یار پیاس لگی رب تے اپنے نبی پاک نے یاراں واسطے اتنا کچھ کیتا میں اس واسطے یقین جانو حالانکہ یا پچھلے لوگوں کو جان میں مثال صدیقت پر سنا چھوڑا ہے لیکن میں کہا میں غار نہ واقعہ رہنا رہے ویسے پتہ نہیں زندگی میں کی کوئی موقع مل سی نہ مل سی اس واسطے احباب گرامی حضور نے سارے صحابہ نہ پیار کی کرنا اے او میرے محبوب نے صحابین کی جناح حضور خود فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ایک صحابی بلکہ میں مکلی گل مکا دیواں جس کملی والے نے ایک باری حالت ایمان میں زیارت کر کی تھی وہ کدی جہنم نہیں اساں ہوا بھی نہیں آ سکتی اس واسطے اللہ کریم اساں سیدنا صدیق اکبر نال سچی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ کریم اساں حضور نے سارا یاراں نال محبت دی توفیق نصیب فرمائے تے سونا تے مٹھا سونا اللہ کیتا اسے کیتا اللہ زندگی گزارنے دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ